السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، موسٹ ویلکم، مرحبا بکم۔ اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ کا سبق ہے، آیت نمبر 21 سے لے کے آیت نمبر 22 تک آج کا ہمارا سبق ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اس سبق کو تفصیلاً تجوید کے ساتھ آسان انداز میں لفظ بلفظ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ سو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اب تفصیل سبق کو پڑھتے ہیں۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، مد عارضی ہے، ڈائی الف کی مدار میں اس کو کھینچیں گے۔ یا حمزہ کو یا کے ساتھ ملائیں گے، تشدید ہے۔ ایو زور دیں گے، ایوہل، یا ایوہن، ہن ہا کو نون کے ساتھ ملانا ہے، نون کے اوپر تشدید ہے۔ ہن ناسع، ناسع، ناس میں نون کے بعد الف مدہ ایک الف مدار میں کھینچیں گے۔ سین کو عین کے ساتھ ملانا ہے، سین کی سیٹی باریک ہوگی اور عین کو موٹا ادا کرنا۔ یا ایہا الناس بدو میں با کے پیش کو نرم سے ادا کرنا ہے بغیر کھینچے، اور دو میں واو مدہ ہے، ایک الف مدار میں کھینچنا ہے۔ بدو ربکم رب میں را کو موٹا کرنا ہے اور را کے زبر کو با کے ساتھ ملانا ہے، تشدید ہے، زور دینا۔ کمل، میم کو کمل میں میم کو آگے لام کے ساتھ ملانا ہے، تشدید ہے۔ لذی وی میں یا مدہ ہے، دال کو باریک کرنا ہے، ایک الف دال میں کھینچنا ہے یا مدہ کو۔ ربکم الذی خلقکم، خا کو موٹا کرنا ہے، لام کو نرم سے ادا کرنا ہے، قاف کو موٹا کرنا ہے، اور کم میں میم کو غنہ کرنا ہے، میم ساکن ہے۔ کم خلقکم والذین واو کو لام کے ساتھ ملانا ہے، تجدید ہے، زور دینا ہے، اور دین میں یا مدہ ہے، ایک الف دال میں کھینچنا ہے۔ والذین من
قبلكم لعلكم تتقون. میں نون ساکن غنہ کرنا ہے. قبلکم قاف کو موٹا کرنا ہے اور با کے ساتھ ملانا ہے. با قلقلہ میں سے قلقلہ کرنا ہے. قبلکم لیکم لام کو باریک کرنا ہے. کم میں میم ساکن ہے غنہ کرنا ہے. کم من قبلکم لعلکم عین کو واضح ادا کرنا ہے. عین کو آگے لام کے ساتھ ملانا ہے. لام کے اوپر تشدید ہے، زور دینا ہے. آگے میم ساکن ہے غنہ کرنا ہے. لعلکم تتقون. تا کو آگے تا کے ساتھ ملانا ہے، تشدید ہے، زور دینا. قون میں واو مدہ ہے، ایک الف دال میں کھینچنا ہے. تتقون. اگلی آیت جو ہے الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. الذي میں ذی میں یا مدہ ہے، ایک الف دال میں کھینچیں گے. الذی یہاں پہ ملائیں گے. تتقون الذی، اس کو تتقون کو ملائیں گے آگے یا کے ساتھ تتقون. اگر نہیں تو کیا کریں گے، یا وقف کریں گے تتقون کریں گے تو یہاں پہ الذی پڑھیں گے. الذی جعل لکم جعل، جیم کو واضح کریں گے، عین کو بھی موٹا ادا کریں گے، لام کو بھی واضح کریں گے، زبر ہیں تینوں کو برابر نرمی سے کھینچیں گے. جعل لکم الارض، لکم الارض. لکم میں میم کے پیش کو لام کے ساتھ ملائیں گے اگلے، اور ارض میں را کو موٹا کریں گے اور ضاد کو بھی موٹا ادا کریں گے. ضاد کو انتہائی نرمی کے ساتھ اور موٹا ادا کرنا ہے. لکم الارض، ضانی پڑھنا، ارضانی ادا کرنا. ارض انتہائی اہم مخرج ہے، اہم لفظ، اس کو ادا کرنا ہے. لکم الارض فراشا، فراشا. را کے بعد الف مدہ ہے فرا میں، ایک الف دال میں کھینچنا ہے. فرا، شین کے تنوین کو واو کے ساتھ ملانا ہے اور زور دینا ہے. شو فراشا والسماء. واو کو آگے سین کے ساتھ ملانا ہے، تشدید ہے. میم کے بعد الف مدہ ہے اور مد اصلی ہے، دائیں الف دال میں کھینچنا ہے. والسماء بناء، بناء. بنا میں اس بنا کو واضح ادا کرنا ہے. بناء، نون کے بعد مد، بنا میں نون کے اوپر جو ہے مد اصلی ہے، دائیں الف دال میں کھینچیں گے اور حمزہ کو آگے واو کے ساتھ ملائیں گے. بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وأنزل من السماء ماء. وأنزل میں حمزہ نون، یعنی حمزہ کو نون ساکن سے ملانا ہے اور غنہ کرنا ہے، ایک الف دال میں کھینچنا ہے. وأنزل، زا کو واضح کرنا ہے، سٹی والا حرف ہے، اور لام کو بھی واضح کرنا ہے. وأنزل من السماء، منس، نون کو منس میں نون کو سین کے ساتھ ملانا ہے، سین کے اوپر تشدید ہے اور میم کے بعد الف مدہ ہے، مد اصلی ہے، دائیں الف دال میں کھینچنا ہے اور حمزہ کو نرم سے ادا کرنا ہے. من السماء ماء، ماء میں ما میں مد اصلی ہے، دائیں الف دال میں کھینچنے، حمزہ میں تنوین ہے، غنہ کرنا ہے ایک الف دال میں. ماء فأخرج به، فأخرج به. فأخ میں خا کو موٹا ادا کرنا ہے، اخ آواز جاری رہے گی. فأخ، را کو موٹا کرنا ہے. فأخرج، جیم زبر جا. فأخرج به، به میں با کے نیچے زیر ہے، نرمی سے پڑھنا ہے
اور ہا کے جو کھڑی زیر ہے ایک الف مقدار میں کھینچنا ہے. به فأخرج به من الثمرات من الثمرات من الثمرات رزقا لكم. من الثمرات میں نون کو سا کے ساتھ ملانا ہے، تشدید ہے، زور دینا ہے، اور را کو موٹا ادا کرنا ہے. را کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف مقدار میں کھینچنا ہے. من الثمرات رزقا لكم. رز را کو باریک ادا کرنا ہے، زا کے ساتھ ملانا ہے. رز قل قاف کے اوپر تنوین ہے، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، تنوین کو آگے لام کے ساتھ ملانا ہے. رزقا لكم. لكم میں میم ساکن ہے، غنہ کرنا ہے. رزقا لكم. اگلی آیت جو ہے فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. فلا تجعلوا. فلا فا کے بعد جو لام ہے، لام کے بعد الف مدہ ہے، اس کو الف مدہ کو ایک ہمدار میں کھینچیں گے. فلا تجعلوا. تجعلوا جیم میں حروف قلقلہ میں سے قلقلہ کریں گے، عین کو واضح کریں گے. لو واو مدہ ہے، ایک الف مدار میں کھینچیں گے. فلا تجعلوا للہ. للہ لام کو آگے لام کے ساتھ ملانا ہے، تشدید ہے، زور دیں گے. لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف مقدار میں کھینچیں گے. للہ. یہاں پہ لفظ اللہ کو باریک ادا کریں گے کیونکہ اس سے پہلے زیر آ رہا ہے. للہ اندادا. اندادا. ان میں نون ساکن غنہ کریں گے، دال کے بعد الف مدہ ایک الف مقدار میں کھینچیں گے. اگلے دال کے اوپر تنوین ہے، تنوین کو آگے واو کے ساتھ ملائیں گے. اندادا. اندادا وانتم. وانتم میں سے یہ نون ساکن غنہ کریں گے، تم میں میم ساکن غنہ کریں گے. وانتم تعلمون. وانتم تعلمون. تع میں آواز جا جائے گی. لمون میں واو مدہ ہے، مون میں واو ایک الف مقدار میں کھینچیں گے. وانتم تعلمون. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اس ترتیب سے ان اسباق کو پڑھنا ہے. سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹس میں برائے خیال ضرور کیجیے گا. تفصیلاً یہ سارے اسباق آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. آپ ایک سبق کو بھی توجہ سے ایک دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ سن لیں گے، انشاءاللہ العزیز یہ حروف آپ کو بالکل صحیح معنوں میں آنے شروع ہو جائیں گے. کیونکہ بار بار میں روانی سے بھی پڑھ رہا ہوتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہجے کے ساتھ، جوڑ توڑ کے ساتھ بھی، اور اجرا کے ساتھ بھی ساری چیزیں انشاءاللہ الحمدللہ آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. توجہ سے سننا ہے، خود بھی پڑھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی پڑھانا ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے، آگے ان اسباق کو شیئر کرنا ہے تاکہ دوسروں کو فائدہ ہو جائے. تو چلتے ہیں نئے سبق میں آپ خدمت میں حاضر ہیں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.